الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، دھماسا بوٹی، جس کو سچی بوٹی بھی کہتے ہیں، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کو کینسر بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کینسر میں استعمال کی جاتی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ واقعتاً یہ کینسر میں مفید ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کا مزاج کیا ہے؟ پھر اس کے فوائد کیا ہیں؟ اور کچھ اس کے ایسے خطرناک نقصانات ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے فوائد کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو کینسر بوٹی کہا جاتا ہے، اور یہ کینسر کے خلاف لڑتی ہے کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا غلط استعمال آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ وہ کینسر میں مفید ہے، لیکن جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، غلط استعمال سے لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جڑی بوٹی جو ہے پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور نہروں کے ارد گرد والی جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ عام پائی جاتی ہے۔ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، بہت سستی پنسار سے آپ کو مل بھی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ جلدی امراض میں خون صاف کرتی ہے۔ یہ پھوڑے پھنسیاں ہوں، داد ہو، چنبل ہو، سورائسس ہو، کیل مہاسے ہوں، ان میں اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھیلیسیمیا بچوں کا جو مرض ہوتا ہے جس میں بار بار خون لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس میں بھی اس کو بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہیپاٹائٹس، اس میں بھی اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ جگر کے امراض میں اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ دماغی صحت جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت اچھی جڑی بوٹی ہے۔ خواتین کے جو پیریڈز کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں، رحم میں رسولیاں یا پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ پھر خواتین میں اٹرا کا مرض ہو جاتا ہے، اس میں بھی اس کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ اب جو فائدے میں نے بیان کیے ہیں اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدے ملیں گے، لیکن اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے نقصانات جو ہے وہ بہت شدید قسم کے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے فلیوانائڈز۔ یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس وجہ سے نمبر 1، آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ارریگولر ہو سکتی ہے، یا تو بہت زیادہ سلو ہو جائے گی یا بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر طبیعتاً میں یہ آپ کو سست کر دے گا، آپ کا دل نہیں کرے گا کوئی کام کرنے کو۔ نمبر 3، یہ الرجی ری ایکشن پیدا کرتا ہے، یعنی جسم پہ سرخ دھبے پیدا کر دے گا، جسم پہ خارش پیدا کر سکتی ہے اور جسم پر سویلنگ پیدا کر سکتی ہے۔ تو جو کیل مہاسے جلدی امراض کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے خطرناک بات ہے
کہ اس میں ایسا کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو آپ کو الرجی کر دے گا۔ چوتھے نمبر پر جو حاملہ خواتین ہیں وہ قطعاً اس کو استعمال نہ کریں، ان کے لیے انتہائی یہ مضر ہے، اور ایسی مائیں جو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ چھٹے نمبر پر بچوں کو بھی کبھی استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پر یہ مردانہ کمزوری بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اب عام طور پر جو لوگ اس کو استعمال کرواتے ہیں، ہمارے حکماء بھائی، وہ کیسے استعمال کراتے؟ اس کا شربت بناتے، شربت بنا کے اور پھر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کینسر کا فری میں علاج کرتے ہیں۔ جو جتنے پیسے دے دے وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ایڈورٹائزمنٹ ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم فری میں علاج کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر، شربت کے اندر، وہ چینی کا استعمال کرتے ہیں، اور چینی جو ہے وہ کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے ان کا علاج جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، مریض کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو کینسر کے لیے شربت بنا کے استعمال کرنا اس کا انتہائی نقصان دہ ہے۔ بھول کے بھی کبھی اس کا شربت استعمال نہ کریں۔ دوسرا، دو لوگ جو ہے سبز پتے جو ہے اس کے وہ لے آتے ہیں گھر میں، اور اس کو سردائی کی طرح اس کو بناتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مزاج جو ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر ٹھنڈ پھیل جاتی ہے، اور اس سے نامردی بھی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر امراض جو ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کا جو ٹھیک طریقہ ہے استعمال کرنے کا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا آپ سفوف بنا لیں، صاف کر کے اچھی طرح سے اس کے پتے، اس کے پھول، ان کا آپ پاؤڈر بنا لیں۔ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، ہر کھانے کے بعد 2 کیپسول دے لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے خشک پتے لے لیں اور ان کو ابال کے آپ کہوہ بنا لیں۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے اس کا جو مزاج بنتا ہے وہ گرم خشک بن جاتا ہے، اور اگر آپ سردائی بنائیں گے یا شربت بنائیں گے تو اس کا مزاج سرد بن جائے گا۔ اس سے جو ہے وہ فائدے کے بجائے بہت زیادہ مریضوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان مرضوں کے لیے آپ علاج کروا رہے ہیں، ان مرضوں کے اندر اس سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مزاج سرد ہے، گرم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو آپ سردائی کے طور پر استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے سرد ہوگا، اور اگر اس کا آپ شربت بنائیں گے تو بھی سرد بن جائے گا، اور اس کا اگر آپ کہوہ بنائیں گے یا آپ کیپسول بھریں گے خشک تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بے شمار ملتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں اگر اس کو آپ درست طریقے سے استعمال کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔